بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عماد۔ ناظرین، عالمی میڈیا اور انٹرنیشنل اداروں کے مطابق اس وقت دنیا کو جو مسائل درپیش ہے ان میں سر فہرست دنیا کی آبادی کا تیزی سے بڑھنا ہے۔ ان اداروں کے مطابق اگر دنیا کی آبادی اسی رفتار سے بڑھتی رہی تو ایک وقت آئے گا کہ وسائل کم ہو جائیں گے اور آبادی زیادہ ہو جائے گی اور وسائل پر بوجھ بڑھ جائے گا، تو اس حالت میں دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ ممالک اس لیے پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں جہاں آبادی بڑھ رہی ہے اپنے رقوم کا بے تحاشا استعمال کر رہے ہیں اور ہر سال لاکھوں کروڑوں ڈالر اس بات پر خرچ کر رہے ہیں کہ ان ممالک کی آبادی کو کنٹرول کیا جائے۔ ان کے NGOs، ان کے ادارے اسی تگدو میں لگے رہتے ہیں، چنانچہ اس کے نتیجے میں ہم کبھی بچے دو ہی اچھے اور چھوٹا خاندان زندگی آسان جیسے خوشنما نعرے سنتے ہیں، بلکہ اپنے خاندان کو کم رکھنے کے لیے درکار تمام وسائل عام آدمی کے دہلیز تک پہنچا دیے گئے ہیں۔ لیکن جب تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جاتا ہے تو تصویر بالکل اس کے الٹ ہوتی ہے۔ یہ ممالک جہاں ہماری آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے فنڈز کا استعمال کرتے ہیں، یہ اپنے ہاں آبادی کو بڑھانے کے لیے اور اپنی عورتوں کو زیادہ بچے پیدا کرنے کے لیے ترغیبات دیتے نظر آتے ہیں، اور ان کی اپنی آبادی بڑی تیزی کے ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے۔ چنانچہ میں آپ حضرات کے سامنے چند اعداد و شمار پیش کرتا ہوں کہ ان ممالک کی جو ہماری آبادی کی فکر میں لگے ہوئے ہیں ان کے ہاں اپنی آبادی کی کیا صورتحال ہے۔ پہلے نمبر پر آتا ہے جاپان۔ ہاں، وہی جاپان جس کو دنیا کی فیکٹری کہا جاتا ہے۔ جاپان کی آبادی 2010 میں 12 کروڑ 75 لاکھ تھی۔ 2020 میں اس کی آبادی کم ہوتے ہوتے 12 کروڑ 61 لاکھ رہ گئی اور 2050 تک اس کی آبادی کم ہوتے ہوتے 10 کروڑ 72 لاکھ رہ جائے گی۔ جاپان اپنے ہاں عورت کو بچہ پیدا کرنے پر بے تحاشا مراعات دیتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق جاپان اپنے ہاں پیدا ہونے والے ہر بچے کی ماں کو 4,20,000 ین نقد دیتا ہے، اور اگر بچے جڑوا ہو تو اسے ڈبل یعنی کہ 8,40,000 ین نقد دیے جاتے ہیں۔ ایک جاپانی یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق جاپان کی آبادی کو 40 ملین سے 120 ملین تک پہنچنے میں 100 سال لگے اور 120 ملین سے 40 ملین تک پہنچنے کے لیے آئندہ 100 سال لگیں گے، یعنی کہ آئندہ 100 سال میں جاپان کی آبادی 120 ملین سے 40 ملین رہ جائے گی۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے یورپی ملک بلغاریہ۔ بلغاریہ ایک یورپی ملک ہے جس کی آبادی 1990 میں 88 لاکھ تھی۔ 2020 میں اس کی آبادی کم ہوتے 69 لاکھ رہ گئی اور 2050 تک اس کی آبادی مزید کم ہوتے ہوتے 55 لاکھ رہ جائے گی۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے کروشیا۔ یہ بھی ایک چھوٹا سا یورپی ملک ہے جس کی آبادی 2010 میں 44 لاکھ 78 ہزار تھی۔ اس کی آبادی 2020 میں کم ہو کر صرف 40 لاکھ رہ جائے گی اور 2050 تک اس کی آبادی مزید کم ہو کر صرف 38 لاکھ رہ جائے گی۔ اس کے بعد آتا ہے جرمنی۔ جرمنی کو یورپ کی معیشت کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ 2005 کے اعداد و شمار کے مطابق جرمنی کی آبادی 8 کروڑ 24 لاکھ تھی۔ 2020 میں اس کی آبادی کم ہوتے ہوتے صرف 8 کروڑ رہ گئی اور 2050 تک اس کی آبادی مزید کم ہوتے ہوتے صرف 7 کروڑ 15 لاکھ رہ جائے گی۔ ایک مشہور جرمن نشریاتی ادارہ DW کی رپورٹ کے مطابق 2019 میں جرمنی کے اندر مرنے والے افراد کی تعداد 9,30,000 تھی اور اس کے مقابلے میں پیدا ہونے والے افراد کی تعداد صرف 7,70,000 تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جرمنی کو اپنی آبادی میں کمی کے کتنے سنگین بحران کا خدشہ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ایک اور یورپی ملک اٹلی۔ اٹلی کی موجودہ آبادی 6 کروڑ 24 لاکھ ہے، لیکن 2050 تک اس کی آبادی کم ہوتے ہوتے 6 کروڑ 14 لاکھ رہ جائے گی۔ اٹلی کی آبادی بڑی تیزی کے ساتھ کم ہو رہی ہے، لیکن یہ یورپی ملک باہر سے آنے والے مہاجرین کو بڑی تیزی کے ساتھ اپنے ہاں شہریت دے کر اس بحران پر قابو پائے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور یورپی ملک آتا ہے ہنگری۔ یہ بھی ایک یورپی ملک ہے جس کی آبادی 2005 میں 1 کروڑ نفوس پر مشتمل تھی۔ 2020 میں اس کی آبادی کم ہوتے ہوتے صرف 87 لاکھ رہ گئی اور 2050 تک اس کی آبادی مزید کم ہوتے ہوتے صرف 84 لاکھ رہ جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور یورپی ملک لیتویا۔ یہ ایک چھوٹا یورپی ملک ہے جس کی آبادی 1990 میں 26 لاکھ تھی۔ 2020 میں اس کی آبادی 18 لاکھ رہ گئی اور 2050 تک اس کی آبادی مزید کم ہوتے ہوتے صرف 12 لاکھ رہ جائے گی، یعنی کہ 2050 تک یہ یورپی ملک اپنی آدھی سے بھی زیادہ آبادی کو کھو دے گا۔ اس کے بعد لیتویا کا ایک اور پڑوسی ملک لیتوینیا ہے۔ لیتوینیا کی آبادی 1990 میں 36 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی۔ 2020 میں 27 لاکھ رہ گئی اور 2050 تک صرف 18 لاکھ رہ جائے گی۔ ایک اور یورپی ملک پولینڈ ہے۔ یہ ایک بڑا یورپی ملک ہے جس کی آبادی 2010 میں 3 کروڑ 86 لاکھ تھی
2020 میں اس کی آبادی 3 کروڑ 82 لاکھ رہے گی اور 2050 تک اس کی آبادی مزید کم ہوتے ہوتے 3 کروڑ 27 لاکھ رہ جائے گی۔ ایک اور یورپی ملک ہے رومینیا، اس کی آبادی 1990 میں 2 کروڑ 28 لاکھ تھی، 2020 میں اس کی آبادی 2 کروڑ 13 لاکھ رہے گی اور 2050 میں اس کی آبادی مزید کم ہوتے ہوتے 1 کروڑ 80 لاکھ رہ جائے گی۔ ایک اور یورپی ملک ہے سربیا۔ سربیا وہ ملک ہے کہ جس نے کئی سالوں تک ایک مسلمان ملک بوسنیا پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے۔ سربیا کی آبادی 1990 کے اندر 78 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی، 2020 میں اس کی آبادی 70 لاکھ رہ گئی اور 2050 تک اس کی آبادی مزید کم ہوتے ہوتے 58 لاکھ رہ جائے گی۔ ایک اور یورپی ملک ہے ارمینیا۔ ارمینیا یہ وہی ارمینیا ہے کہ جس نے آذربائیجان کے علاقے ناکورن کارباخ پر 30 سال سے مسلسل قبضہ کیے رکھا اور پچھلے سال ایک فوجی آپریشن کے ذریعے آذربائیجان نے یہ علاقہ ارمینیا سے واپس حاصل کر لیا۔ ارمینیا کی آبادی 1990 میں ارمینیا کی آبادی 35 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی، 2020 میں اس کی آبادی کم ہوتے ہوتے 30 لاکھ رہے گی اور 2050 تک اس کی آبادی مزید کم ہو کر 24 لاکھ رہ جائے گی۔ اس کے بعد آتا ہے رشیا۔ رشیا وہ ملک جو کسی زمانے میں دنیا کا سپر پاور کہلاتا تھا۔ رشیا کی آبادی 1995 میں 14 کروڑ 87 لاکھ تھی، 2020 میں اس کی آبادی 14 کروڑ 10 لاکھ رہ گئی اور 2050 میں اس کی آبادی 12 کروڑ 90 لاکھ رہ جائے گی۔ ناظرین، کسی بھی ملک کو اپنی موجودہ شرح آبادی کو برقرار رکھنے کے لیے فی جوڑا 2.1 بچے کی شرح پیدائش ضروری ہے، جبکہ روس کے اندر فی جوڑا شرح پیدائش 1.18 ہے، اور یہ ملک اپنے ہاں عورتوں کو بے شمار ترغیبات دیتا ہے کہ عورتیں بچے پیدا کریں، لیکن عورتیں بچے پیدا ہونے پر آمادہ نہیں۔ یہ ہر اس عورت کو جس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے $6,700 نقد دیتا ہے اور اس کے علاوہ بے شمار الاؤنسز دیتا ہے، لیکن عورتیں پھر بھی بچے پیدا کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ ہنگری جس کی آبادی تیزی سے کم ہو رہی ہے، وہ اپنے ہاں ہر اس عورت کو جس کے بچوں کی تعداد 3 تک پہنچ جائے ٹیکسوں میں چھوٹ دیتا ہے۔ ایک ایسا ملک جس میں آمدنی پر 40% ٹیکس دینا پڑتا ہے، وہاں پر ٹیکس سے چھوٹ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ تو ایک طرف یہ ممالک ہے جو اپنے عوام کو بے شمار ترغیبات دیتے ہیں اور ان کو بچے پیدا کرنے پر آمادہ کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہمارے ہاں فنڈز کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں تاکہ ہماری آبادی کو کنٹرول کر سکے۔ اب آتے ہیں وجوہات کہ کن وجوہات کی بنا پر ان ممالک کی آبادی بڑے تیزی کے ساتھ کم ہو رہی ہے۔ ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ خاندانی نظام ان کے ہاں مفقود ہے، خاندانی نظام کی تباہی۔ ناظرین، ان ممالک کے اندر بلوغت کے بعد بچوں پر والدین کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اگر 18 سال کے بعد بھی والدین اپنی بچوں کی ذاتی زندگی کے اندر دخل اندازی کرے تو بچوں کو ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اسی طرح بڑھاپے کے اندر والدین کو اولڈ ہوم کی طرف بھیجنا ان کے کلچر کا حصہ ہے۔ دوسرے نمبر پر عدم نکاح ہے۔ ان ممالک کے اندر شادی کا رواج بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے۔ جوڑے بغیر نکاح کے رہنا پسند کرتے ہیں اور بغیر نکاح کے رہتے ہوئے یہ بچے پیدا کرنا پسند نہیں کرتے۔ تیسرے نمبر پر آتی ہے خود غرضی۔ جی ہاں، بچہ پیدا کرنے کے اندر عورت کی زندگی کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلی آ جاتی ہے، اس کے معمولات متاثر ہوتے ہیں اور اس کو اپنے کچھ آزادیوں کی قربانی دینی پڑتی ہے جو کہ یورپی عورت، مغربی عورت نہیں دینا چاہتی۔ اور چوتھے نمبر پر آتا ہے ہم جنس پرستی۔ جی ہاں، جب مرد کی شادی مرد سے ہو اور عورت کی شادی عورت سے ہو، پھر وہاں پر بچے کیسا پیدا ہوں گے، اس کے بارے میں آپ خود سوچئے گا۔ اب آتے ہیں کہ آبادی کے کم ہونے سے کون سے معاشرتی مسائل جنم لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ یہ معاشرہ معدومیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ جس معاشرے کی نسل آگے نہیں بڑھتی وہ معاشرہ آہستہ آہستہ اپنے اختتام تک پہنچتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بزرگ یعنی کہ کام کاج کے لیے اہل نہ ہونے والے افراد اور پینشن لینے والے افراد کی کثرت ہو جائے گی اور یہ کسی بھی ملک کی معیشت پر ایک بہت بڑا بوجھ ہوگا۔ چوتھے نمبر پر ہے افرادی قوت میں کمی۔ جب مسلسل لوگ زندگی کے دوڑ کے اندر بوڑھے ہوتے جائیں گے اور ان کی جگہ لینے والے نئی افراد نہیں آئیں گے تو افرادی قوت کی شدید کمی واقع ہو جائے گی۔ اور چوتھے نمبر پر دنیا سے جانے والے افراد کی جگہ لینے کے لیے نئے آنے والے افراد کی کمی ہوگی۔ جب مرنے والے زیادہ ہوں گے اور پیدا ہونے والے کم ہوں گے تو اسے ایکو سسٹم متاثر ہوگا۔ اب آتے ہیں مسئلے کی طرف کہ کیا آبادی کا بڑھنا واقعی مسائل کو جنم دیتا ہے یا آبادی کا بڑھنا ایک نعمت ہے۔ ناظرین، اس وقت چین بڑی تیزی کے ساتھ عالمی نظام میں امریکہ کی جگہ لے رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا چین کے عوام کے پاس پیسہ زیادہ ہے؟ کیا ان کے ہاں پیسے کی ریل ہے امریکہ کے مقابلے میں، اس لیے وہ امریکہ کی جگہ لے رہا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ
چین کی فی کس آمدنی صرف $16,800 ہے، اور اس کے مقابلے میں امریکہ کی شہریوں کی فی کس آمدنی $60,000 ہے، یعنی کہ چین کے شہریوں کے پاس امریکہ کے مقابلے میں صرف 1/4 پیسے ہیں۔ تو اگر چین کسی بھی طریقے سے امریکہ کی جگہ لے رہا ہے تو وہ اپنی 1,40,00,000,000 آبادی کی بنا پر لے رہا ہے۔ آج انڈیا عالمی نظام کے اندر اپنے بڑے مارکیٹ ہونے کی وجہ سے ایک مقام بنا چکا ہے۔ کیا اس کے عوام کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اس کے عوام امیر ہے اس لیے انڈیا نے مقام حاصل کیا ہے؟ نہیں، اپنی بڑی مارکیٹ اور زیادہ آبادی کی وجہ سے۔ ورنہ اگر فی کس آمدنی کا حساب لگایا جائے تو انڈیا کے اندر فی کس آمدنی صرف $1,900 ہے، اور اس وقت اگر امریکہ عالمی نظام پر قابض ہے اور اپنا نیو ورلڈ آرڈر چلا رہا ہے تو اس کی وجہ بھی امریکی شہریوں کا امیر ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ امریکہ کی 33 کروڑ آبادی ہے۔ جی ہاں، اگر فی کس آمدنی کا حساب لگایا جائے تو امریکہ کے مقابلے میں مکاؤ ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کی آبادی صرف چند لاکھ نفوس پر مشتمل ہے، اور ان کے ہاں فی کس آمدنی امریکہ سے ڈبل یعنی کہ تقریباً $1,20,000 ہے۔ اور برونائی ایک اور چھوٹا سا ایشیائی ملک جس کی فی کس آمدنی $80,000 ہے، یہ امریکہ سے بہت زیادہ ہے، لیکن اگر امریکہ آج پوری دنیا پر حکمرانی کر رہا ہے تو وہ اپنے 33 کروڑ آبادی کی طاقت کی وجہ سے کر رہا ہے۔ تو کیا اس بات کو دیکھتے ہوئے اور ان اعداد و شمار کو دیکھتے ہوئے کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی کسی بھی ملک کی معاشی مسائل کا سبب ہے؟ نہیں میرے عزیزو، بڑھتی ہوئی آبادی کسی بھی ملک کی معاشی مسائل کا سبب نہیں ہے، بلکہ یہ تو ترقی کے بہترین مواقع فراہم کرتی ہے۔ ہمارا حقیقی مسئلہ خراب طرز حکمرانی ہے، جسے ہم آنکھیں چراتے ہیں اور الزام دیتے ہیں بڑھتی ہوئی آبادی کو۔ اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق فرمایا کہ میں تمہاری زیادہ تعداد کے اندر قیامت والے دن تم پر فخر کروں گا۔ تو اسلامی نقطہ نگاہ سے تو کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ زیادہ آبادی ہونا اور زیادہ افرادی قوت کا میسر ہونا یہ ترقی کے بے شمار مواقع فراہم کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔